بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم کریں گے میر تقی میر کے تبصرہ کریں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میر تقی میر پہ میں پہلے ویڈیو بنا چکی تھی، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا کہ وہ ہیڈنگز کم ہیں، چھوٹا ہے وہ جو میر تقی میر کے بارے میں آپ نے بنایا ہے، تو دوبارہ سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ اس میں ہیڈنگ میں بھی اضافہ کر دیا ہے، اور اس کے جو بھی اس میں لکھا ہے وہ اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے حالات زندگی۔ میر محمد تقی نام اور میر تقی الوسطیٰ سن 1825 میں اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ تذکرہ نگاروں نے والد کا نام سید عبداللہ لکھا ہے، لیکن وہ علی متقی کی عرفیت سے مشہور ہوئے۔ میر کی تربیت سید امان اللہ شاہ کے زیر اثر ہوئی، جو ان کے والد کے دوست اور صوفی مشائخ بزرگ تھے، اس لیے میر میں بچپن ہی سے شان درویشی اور صبر و قناعت پیدا ہو گئی تھی۔ ابھی میر کی عمر 10-11 سال ہی کی تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے مرتے ہی سوتیلے بھائی نے تمام ترکے پر قبضہ کر لیا، اور میر بے یار و مددگار رہ گئے۔ حالات سے مجبور ہو کر وہ اکبر آباد چھوڑ کر دہلی چلے آئے اور نواب سمام الدولہ کے یہاں ملازم ہو گئے۔ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارے گئے اور میر کی ملازمت جاتی رہی۔ وہ اکبر آباد واپس آ گئے، لیکن جب گزر اوقات کی کوئی صورت نظر نہ آئی اور سوتیلے بھائیوں نے تنگ کرنا شروع کیا، تو انہوں نے اکبر آباد کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا اور دہلی چلے آئے۔ اپنے سوتیلے ماموں سراج الدین خاں آرزو کے یہاں قیام کیا، لیکن ماموں کے رویے اور برتاؤ نے ان پر ایسا اثر ڈالا کہ ان میں جنون کی کیفیت پیدا ہو گئی اور چاند میں وہمی صورتیں نظر آنے لگیں۔ صحتیابی کے بعد میر نے کئی جگہ ملازمت کی، لیکن کوئی راست نہ آئی۔ آخرکار 60 سال کی عمر میں وہ دہلی چھوڑ کر لکھنؤ چلے گئے اور نواب آصف الدولہ کے دربار سے منسلک ہو گئے۔ سن 1810 میں لکھنؤ ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دوسری ہیڈنگ ہے میر کی شاعری کے داخلی محرکات۔ اردو میں بہت کم شاعر ایسے گزرے ہیں جن کی زندگی اور شاعری میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ یہ خوبی میر کے یہاں ملتی ہے۔ ان کی زندگی درد سے معمور تھی۔ بچپن ہی سے آلام و مصیبت کا شکار ہونا پڑا۔ اپنوں کی بے رخی، تنگ دستی، دل کی بربادی، محبت میں ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑا۔ انہیں زندگی میں کہیں امید کا ستارہ چمکتا ہوا نظر نہ آیا۔ ان حالات نے ان کے حساس اور خوددار دل پر گہرا اثر ڈالا اور ان کی زندگی غم و الم کا مجموعہ بن گئی۔ عہد جوانی رو رو کاٹا، پیری میں لی آنکھیں موند، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا۔ تیسری ہیڈنگ ہے تصور غم۔ بے شک میر کی دنیا میں غم کی حکمرانی ہے، لیکن یہ غم نہ تو روایتی ہے اور نہ تخیل کی پیداوار، بلکہ داخلی اور خارجی زندگی کا حقیقی عطیہ ہے۔ اس غم میں استقامت، حوصلہ مندی، غیرت و حمیت، بلندی اور وقار ہے۔ وہ غم میں ڈوب کر ابھرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں، اس لیے ان کے غم میں ایک سنبھلی ہوئی کیفیت کا احساس ہوتا ہے۔ ان کا غم چونکہ زندگی کی حکایت ہے، اس لیے اس سے ایسے دھیمے دھیمے نغمے پیدا ہوتے ہیں جو سننے والے کو تڑپا دیتے ہیں۔ میر کا غم انفرادی نہیں بلکہ آفاقی بھی ہے۔ اس انسان کی عظیم جدوجہد کا اندازہ ہوتا ہے۔ غم انسانی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ انسانیت غم سے اور سنورتی ہے، اور یہ غم ہی ہے جس نے میر کی شاعری، حسن، موسیقیت، معصومانہ تخیل، روانی اور تاثر پیدا کر دیا۔ یہاں پر انگریزی شاعر شیلی کے الفاظ ان پر صادق آتے ہیں۔ ہرما نصیب لوگ غلطی سے گہوارۂ شعر میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ جو مصیبت خود جھیلے ہیں وہی مصیبت نظم میں دوسروں کو سناتے ہیں۔ سینہ تمام چاک ہے، سارا جگر ہے داغ، ہے نام مجلسوں میں میرا میر بد دماغ، ایک سسکتا ہے ایک مرتا ہے، ہر طرف ظلم ہو رہا ہے یہاں۔ یہ ہماری تیسری ہیڈنگ کمپلیٹ ہو گئی۔ چوتھی ہیڈنگ ہے تصور عشق۔ میر کی دنیا میں عشق کی حکمرانی ہے، جس میں ان کے خاندان کی تہذیبی اور معاشرتی روایات کو بڑا دخل ہے۔ انسانی ذات کی تکمیل عشق سے ہی ہوتی ہے۔ اس دنیا کا ظہور عشق ہی کی وجہ سے ہے۔ ظاہر ہے جس کی تربیت اس ماحول میں ہوئی ہو اور خود اس کی فطرت میں بھی یہ جوہر موجود ہوں تو اس کے دل سے عشق کے نغمے ہی پھوٹیں گے، اور جب اس کو محبت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا تو وہ غم محبوب کی اس دولت کو سینے سے لگائے اپنی تمناؤں کی آپ مرثیہ خوانی کرے گا۔ عشق سے کوئی جا نہیں خالی، دل سے لے کر عرش تک بھرا ہے عشق، عالم عالم عشق و جنوں ہے، دنیا دنیا تہمت ہے، دریا دریا روتا ہوں میں، صحرا صحرا وحشت ہے۔
ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ چوتھی ہیڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہماری۔ پانچویں ہیڈنگ ہے جذبات اور الفاظ کی ہم آہنگی۔ میر نے اپنے غم انگیز وجدان سے ایک الگ دنیا تعمیر کی ہے، جو اپنی عظمت اور رنگ و روپ کے اعتبار سے بالکل نہیں ہے۔ ان کی شاعری میں رمزیت اور رایت یعنی کہ بات کو چھپا کر بیان کرنے کا فن بھی ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ جب میر اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہیں تو ان کے اشعار میں حیرت انگیز سادگی پائی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے احساسات اور تاثرات کو صفائی اور درد انگیزی کے ساتھ بیان کرتے ہیں تو ان کے اشعار میں ایسا ترنم پیدا ہو جاتا ہے گویا ان میں روح موسیقی آبسی ہے۔ وہ الفاظ میں ایسا جادو بھر دیتے ہیں جس سے دل پر چوٹ سی لگتی ہے۔ ہمارے آگے تیرا جب کسی نے نام لیا، دل ستم زدہ کو ہم نے تھام تھام لیا۔ پھر ہے چھٹی ہیڈنگ سادگی و صفائی۔ میر عام فہم اور سادہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ یہ دلی کی ٹکسالی زبان تھی جس میں روزمرہ اور محاورے کا لطف تھا۔ ان کی شاعری بیجا تکلف اور تصنع سے پاک ہے۔ عام فہم اور آسان الفاظ میں دل کی بات کہتے ہیں، مشکل اور دقیق مضمون کے لیے بھی صاف و رواں انداز اختیار کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ و خیالات میں مکمل ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، لگا نہ دل کو کہیں کیا سنا نہیں تو نے، جو کچھ کہ میر کا اس عاشقی نے حال کیا۔ عشق حقیقی۔ میر کے والد میر علی متقی درویش صفت بزرگ تھے، جس کی وجہ سے میر نے بچپن میں ہی عشق حقیقی کا سبق پڑھ لیا تھا کہ عشق حقیقی ہی کائنات کی بنیاد اور محبت کا بھی مرکز ہے۔ میر کے کلام میں عشق حقیقی کا رنگ بھی نظر آتا ہے، لیکن میر کلی طور پر اس دریا کے شناور نہ تھے۔ انہوں نے زمانے کے رواج کے مطابق اس موضوع پر شعر کہے ہیں۔ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، خورشید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا، گل و آئینہ کیا خورشید و میں کیا، جدھر دیکھا ادھر تیرا ہی رو تھا۔ اپنے دور کی عکاسی۔ میر تقی میں اس دور میں پیدا ہوئے جب مغلیہ حکومت کا چراغ بجھنے کے قریب تھا۔ مغل شہزادے تخت و تاج کے لیے لڑ رہے تھے، سلطنت کی مرکزی حیثیت ختم ہو چکی تھی۔ میر دہلی میں رہتے تھے۔ یہ شہر حملہ آوروں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی نے دلی کو اجاڑا۔ میر اس ماحول سے سخت متاثر ہوئے اور ان حالات کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تخت و تاج کا۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھا جیسے دستار۔ پھر ہے فارسی ترکیب و تشبیہات۔ میر کو اسالیب بیان پر بڑی قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے اکثر فارسی تراکیب یا ان کی ترجموں کو انتہائی خوبصورتی سے اپنے کلام میں سمویا ہے۔ اسی طرح تشبیہیں اور استعارے جو ہر شاعری کی جان ہوتے ہیں، اگر خوبصورتی سے بڑھتے جائیں تو شعر کا حسن دوبالا کر دیتے ہیں۔ میر نے ان کا استعمال بھی دلکش انداز میں کیا ہے۔ ہنگامہ گرم کن جو دل نا صبور تھا، پیدا ہر ایک نالہ سے شور نشور تھا۔ میر کے 72 نشتر مشہور ہیں اور وہ چھوٹی بحروں میں غزلوں کے تباشا ہیں، لیکن بڑی بحروں میں بھی اپنی جواب نہیں رکھتے۔ انہوں نے غزلوں کے 6 دیوان کے علاوہ مثنویاں، قصیدے اور رباعیاں بھی کہی ہیں۔ شامی سے بجھا سا رہتا ہے دل، ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ تصوف فلسفہ۔ میر تصوف کے نہیں تغزل کے شاعر ہیں، لیکن اس دور کے رواج کے مطابق ان کی شاعری میں عارفانہ مضامین بھی ملتے ہیں۔ اسی طرح ان کی شاعری میں فلسفہ کا اثر بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ فلسفہ کوئی ٹھوس حقیقت نہیں ہے۔ سرسری تو تم جہاں سے گزر گئے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ طنز کا عنصر۔ میر تقی کی شاعری میں طنز کا عنصر بہت نمایاں ہے۔ میر محبوب پر بھی طنز کرتے ہیں، لوگوں پر بھی طنز کرتے ہیں اور اپنے آپ پر بھی طنز کرتے ہیں۔ ہوگا کسی دیوار کے سائے تلے میر، کیا کام محبت کا اس آرام طلب کو۔ حقیقت پسندی۔ میر کے کلام میں حقیقت اور اصلیت کا بھرپور انداز میں ملتی ہے۔ وہ ایک ایسے مصور ہیں، ان کے لفظی مرقع ہماری آنکھوں کے سامنے جیتی جاگتی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ یہ مرقع نگاری داخلی اور خارجی اثرات دونوں کی ہیں۔ ان میں
جذبات انسانی بھی ہے اور مناظر قدرت بھی۔ ان کے کلام میں انفرادی اور اجتماعی شعور کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ان کی غزل زمانہ کا رد عمل ہے، اس لیے اس میں واقعیت، حقیقت اور خلوص کے وہ پہلو پیدا ہو گئے ہیں جو کسی دوسرے کے یہاں نہیں ملتے۔ آج کل بے قرار ہیں ہم بھی، بیٹھ جا چلتے ہیں ہم بھی موسیقیت۔ انہوں نے غزل کو نیا مزاج، نئی لے اور نیا آہنگ بخشا ہے۔ میر نرم اور لطیف الفاظ کو اپنے اشعار میں نہایت سلیقہ مندی سے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے کلام میں نفسگی اور موسیقی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ خوبی میر کی غزلوں میں خاص طور پر نمایاں ہے جو طویل بحروں میں کہی گئی ہیں۔ عام طور سے چھوٹی چھوٹی بحروں والے شعر میں زیادہ موسیقیت ہوتی ہے، لیکن میر کا فن دیکھیے، بڑی بحریں ہونے کے باوجود بھی موسیقیت برقرار ہے۔ جیسے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ ناقدین کی آرا ہے یہاں پہ۔ ڈاکٹر ابو لیث کہتے ہیں کہ میر تقی میر شہنشاہ سخن ہیں۔ ان کا کلام جیسا ان کے زمانے میں مقبول تھا ویسا آج بھی مقبول ہے۔ مولوی عبدالحق کہتے ہیں کہ میر تقی میر سرتاج شعرائے اردو ہیں۔ ان کا کلام اسی ذوق و شوق سے پڑھا جائے گا جیسے سعدی کا کلام فارسی زبان میں۔ ڈاکٹر سعید عبداللہ کہتے ہیں کہ اردو بہت کم شاعروں کے یہاں حقائق کی جستجو کے لیے اتنی تڑپ پائی جاتی ہے جتنی کہ میر کے کلام میں۔ غالب کہتے ہیں ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ذوق کہتے ہیں نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ ابن انشا کہتے ہیں کہ ایک بات کہوں انشا جی، تمہیں ریختہ کہتے عمر ہوئی، تم ایک جہاں کا علم پڑھے، کوئی میر سا شعر کہا تم نے۔ حسرت موہانی کہتے ہیں کہ شعر میرے بھی ہیں پردرد، لیکن حسرت میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ تصانیف ان کی ذکر میر، آپ بیتی، نکات الشعراء، اردو شعراء کا تذکرہ، غزلوں کے 6 دیوان، اور لاسٹ میں ہے حرف آخر۔ میر تقی میر اردو کے بہترین اور سدا بہار شاعروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے اشعار سچے جذبات و تجربات کا اظہار ہیں، آسان و سادہ زبان، عام فہم اور پرکشش طرز بیاں، جذبات کی شدت، غم عشق اور غم روزگار کی کیفیت اور تخیل کی بلند پردازی نے میر کی شاعری کو آفاقیت بخش دی ہے۔ اگر دنیا کے زندہ و جاوید شعراء کی فہرست تیار کی جائے تو اس میں میر کا نام بہت بلند مقام پر ہوگا۔ کلام میر کے مد مقابل بڑے بڑے شعراء کے آفتاب شہرت کو گرہن لگ گیا۔ اردو کے ہر بڑے شاعر و ادیب نے ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو یہ ہمارا میر تقی میر پہ تبصرہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے، اور کس تبصرہ نگار کے بارے میں مجھے اور ویڈیو بنانی چاہیے تو کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔